پھر اللہ تعالیٰ فوراً ان کی کیا کر دیتے ہیں؟ اصلاح کر دیں، کیونکہ انبیاء علیہ السلام سے گناہ نہیں ہو سکتا، وہ معصوم ہے، گناہ سے پاک ہے۔ اچھا، اب حضرت آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے معافی بھی نہیں مانگ رہے، بالکل خاموش ہیں، اور یہ سوچ رہے ہیں دل میں کہ اگر میں نے معافی کے لیے کچھ بولا کہیں اللہ تعالیٰ کا اور غصہ نہ مجھ پہ ہو جائے، اس لیے وہ اندر ہی اندر جھکے ہوئے، خاموش، شرمندہ، ندامت سے بھرے ہوئے ہیں۔ اور پھر اسی طور پر جب یہ خاموشی تھی، اللہ تو دلوں کے حال جانتے ہیں نا، پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے ہی تمہیں بتایا ہے کہ کون سے الفاظ ہیں جن سے تم نے مجھ سے معافی مانگنی ہے۔ تو پھر حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وہ الفاظ سکھائے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یا اللہ، ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا، اور اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا، وترحمنا، اور اگر تو نے ہم پر رحم نہ کیا، لنکونن من الخاسرین، تو ہم برباد ہو جائیں گے، ہم خسارے میں گر جائیں گے، ہم دنیا میں نہیں کامیاب، نہ آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اس لیے یا اللہ، ہم نے ظلم کیا، تو نے ہم پہ ظلم نہیں کیا، ربنا ظلمنا انفسنا، ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا، وان لم تغفر لنا، اگر تو نے سہارا نہ دیا نا، ہمیں ٹوٹو ہو کر نہیں اکٹھا کیا، تو ہم ایسے ہی بکھر جائیں گے، ہم برباد ہو جائیں گے۔ تو یہ الفاظ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سکھائے، پھر انہوں نے ان الفاظ کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے اپنی توبہ قبول کروائی۔ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، پھر اللہ نے کہا، اب دوبارہ پھر ہم نے کہا کہ اے آدم، اب اترو زمین پہ۔ اب جو اللہ نے کہا ہے نا کہ اب اترو، پہلے بھی کہا تھا نا اترو اور تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہو جاؤ گے، لیکن اب جو کہا ہے، اب اللہ تعالیٰ اپنا نائب بنا کے اتار رہے ہیں، اب اللہ تعالیٰ اپنی خلافت دے کے اتار رہے ہیں کہ تم میرا زمین میں کیا ہے؟ خلیفہ ہے۔ پہلے بطور سزا کے اتارا تھا، اور اب کہاں کیسے اتار رہے ہیں توبہ قبول کرنے کے بعد؟ کہ اب میرا شہزادہ ہے، اب میرا لاڈلا ہے انسان، اب سب سے افضل انسان ہے میرے لیے۔